کیا رہ گیا ہے جو ابھی کسی نے دیکھنا ہے غزہ میں کیا کچھ ہوا؟ کسی کو اثر ہوا؟ اس قدر غیرت سے خالی انسانیت ہو گئی ہے کہ آج بھی اسرائیلی مصنوعات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نعرے ان سے 32 لگوا لے۔ اس سے بڑا منافق کون ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان بھی تڑپتا ہو، اس کو پتا ہو مسلمان جو ہیں وہ ذبح ہو رہے ہیں، اور اس کو پتا ہو کہ یہ ذبح ہونے میں چھری استعمال جو ہوتی ہے، گولیاں جو ہیں وہ میرے پیسوں سے خریدی جاتی ہے، اور اپنے پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ دنیا کی مدد اگر ہوگی، یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں، غصہ کرنے والے کریں گے، لیکن شاید کہ اگر وہ سمجھدار ہوں تو نہیں کریں گے۔ اس امت کی مدد اگر ہوگی، بازوؤں کی طاقت سے نہیں ہوگی، ریونیو اکٹھا کرنے سے نہیں ہوگی، یہ بڑے بڑے مظاہر اور بڑی بڑی بلڈنگز اور پلازے بنانے سے نہیں ہوگی، بلکہ دنیا جہان کی دوڑ میں شریک ہونے کے لیے کفر و شرک کو قبول کرنے کے بعد یہ بڑے بڑے اظہار کرنے والے کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں، وہ اس سے حفاظت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بضعیفہا، کمزوروں کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے گی، جو طاقتور ہیں ان کے ذریعے سے نہیں آئے۔ اب کمزور کون ہے؟ ہر وہ شخص جو نمازی پرہیزگار ہے وہ دنیا دار کے سامنے کمزور ہے، تہجد گزار، حلال لقمہ کھانے والا، اللہ ذوالجلال کی یاد میں مگن رہنے والا، وہ کمزور ہے۔ جب بھی بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ لو ان کی تہجدیں ہی نہیں ختم ہوتی، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، یہ بدقسمت نہ خود چاند پہ گیا ہے نہ تہجد ہی پڑھتا ہے، کہنے والا۔ اور کسے کہانیاں ان کے ہمیں سناتے ہیں کہ جن کا ایمان نہیں رب پہ، اور کسے کہانیاں سنانے والوں کو علم ہونا چاہیے ہم اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں، یہ تو دھکے کھانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں کافر۔ اس پیغمبر نے ایک انگلی کا اشارہ کیا تھا اور 2 ٹکڑے چاند کو کر کے آدھا ادھر گر گیا تھا حرا کے، آدھا ادھر گر گیا تھا۔ تمہیں طاقت کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن یہ کمزور لوگ بھی جب تک 3 کام نہیں کریں گے مدد نہیں آئے گی۔ بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کے اندر جب اخلاص آئے گا، یہ نمازوں کے پابند بن جائیں گے، یہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے دعائیں کریں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ آپ میرے محترم اور مکرم بھائی ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ رمضان جیسا جلیل القدر مہینہ گزرا، میں اور آپ ذرا سوچیں اس کا اثر مجھ پہ کیا آیا۔ جو نبی کی سنت کا دشمن تھا وہ اب بھی ہے۔ نہ اسے رمضان سے پہلے شرم آتی تھی کہ میں نے شیو کرنی ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو گندی نالی میں پھینکنا ہے، وہ پہلے اپنے باپ کی تصویر کو نہیں پھینکتا تھا، اس سنت کو روزانہ پھینکتا تھا، اب بھی ایسے ہی کر رہا ہے۔ فرق کیا آیا؟ 22.5 کروڑ اگر مسلمان ہیں اس وطن عزیز میں، اس وطن کے اللہ حفاظت فرمائے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 کروڑ نمازی ہیں؟ ریشو نکالیے، دعوے اور خوابے میں، اور آپ بڑے دیکھتے کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے، نمازی کتنے ہیں؟ ایک دوسرے کی ٹانگ کاٹنا، اسے گرانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے تو بڑے بندے آپ کو ملیں گے، لیکن ایک دوسرے کا خیر خواہ بھی آپ کو نظر آتا ہے اس وطن میں؟
بھائی بھائی کا دشمن اور بھائی بہن دشمن، نہیں کیا رہ گیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے سیدنا زین العابدین کی بات سن کے، وہ کہتے تھے هل يدخل احدكم يده في جيب اخيه فيأخذه ما تريد۔ بندے بیٹھے تھے، کہتے تم آپس میں بھائی ہو؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے لیے بھائی ہیں ہم۔ کہتے اچھا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنی ضرورت کی چیز لیتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہتے لستم باخوان، پھر تم بھائی نہیں ہو۔ میں سوچ رہا تھا سیدنا زین العابدین کی بات پہ اب کوئی عمل کرے گا نا، وہ بندہ بیچارہ چوری پہ تھانے جائے گا اور اگلے 20 دنوں انتظار کرے گا میری ملاقات پہ کون آئے گا۔ اور سلف کے ہاں رویہ یہ تھا کہ اگر آپ کا اتنا بھی اعتماد بھائی پہ نہیں ہے تو پھر آپ بھائی کیسے؟ ایک شخص قرض لینے آیا، دروازے پہ دیکھا کہ دوست ہے بھائی ہے، وہ اندر جا کے رونے لگ گیا۔ بیوی نے کہا بھی تم نے قرض نہیں دینا تو نہ تو رونے کی کون سی بات؟ کہتے ہیں نہیں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اس کی حالات کا پتہ کیوں نہیں رکھا، اس کو میرے پاس آنا کیوں پڑا ہے۔ تو جب تک اخلاص نہیں ہوگا، نماز کی پابندی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ کیا رہ گیا ہے جو ابھی کسی نے دیکھنا ہے غزہ میں کیا کچھ ہوا؟ کسی کو اثر ہوا؟ اس قدر غیرت سے خالی انسانیت ہوگی ہے کہ آج بھی اسرائیلی مصنوعات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نعرے ان سے 32 لگوا لے۔ اس سے بڑا منافق کون ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان بھی تڑپتا ہو، اس کو پتا ہو مسلمان جو ہیں وہ ذبح ہو رہے ہیں، اور اس کو پتا ہو کہ یہ ذبح ہونے میں چھری استعمال جو ہوتی ہے، گولیاں جو ہیں وہ میرے پیسوں سے خریدی جاتی ہے، اور اپنے پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، انسان کو کم از کم کبھی تو حیا کر لینی چاہیے۔